السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کا ازالہ پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قسط نمبر 513 بدنام مصلحین سلسلہ نمبر 2 امام شافعی اور مولانا سعد صاحب ایک تبصرہ قل الحق و ان کان مرن، دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ بدنام مصلح امام شافعی۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ، نام ادریس، تاریخ پیدائش 150 ہجری، قریشی النسل تھے۔ امام مالک علیہ الرحمہ کے شاگرد تھے، امام الحدیث تھے۔ امام صاحب کی فکر اور ان کا درد یہ تھا کہ اسلامی فقہ اور اس کے مسائل کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین یعنی سیرت طیبہ کی طرف منسوب کرو، کیونکہ اس وقت کے لوگ دین کی باتوں کو اپنے اصحاب یعنی بزرگوں کی طرف منسوب کرتے تھے۔ ہر روایت و فقہی بات کو بیان کرنا ہوتا تو کہتے تھے قال اصحابنا، یعنی ہمارے بڑوں نے یوں فرمایا۔ امام شافعی کہتے تھے کہ قال اصحابنا کے بجائے قال رسول اللہ کہو۔ اسی اعتراض پر لوگ امام شافعی کے دشمن ہو گئے تھے۔ کسی مجلس میں ان کی عزت نہیں ہوتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ ہمارے بڑوں سے گستاخی کرتے ہیں، بڑوں کے نہج سے ہٹ گئے ہیں، یہ صرف حدیث ہی کی بات کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ بسا اوقات کھانے پینے کی عام ضروریات سے بھی محروم کر دیے جاتے تھے۔ اس وقت کے امراء و حکام کے یہاں قدر و منزلت تھی تو صرف ان لوگوں کی جو مروجہ طریقے کو اپنائے ہوئے تھے۔ عراق، بصرہ و کوفہ کا سفر کیا کہ وہاں امام محمد بن حسن الشیبانی علیہ الرحمہ، تلمیذ اجل نعمان بن ثابت، کنیت امام ابو حنیفہ، یعنی یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ دوران درس امام محمد علیہ الرحمہ نے فرمایا قال اصحابنا، تو مجلس کے ایک کونے سے آواز بلند ہوئی کہ کاش قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا ہوتا۔ مجلس میں اتھل پتھل ہو گئی۔ امام شافعی معافی مانگتے ہوئے آگے بڑھے، اپنا تعارف کرایا اور کہا کہ حضرت کی شاگردگی میں آنا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا گیا کہ ایک شرط پر رہ سکتے ہوں، وہ یہ کہ آج جیسی حرکت نہیں کروں گے۔ کہا منظور ہے۔ 4 سال خدمت میں رہیں۔ اسی دوران امام شافعی علیہ الرحمہ کا حلقہ بھی لگتا تھا اور حلقے میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز گونجتی تھی۔ مسجد کے 20-22 حلقوں کے لوگ امام شافعی علیہ الرحمہ کے حلقے کی طرف متوجہ ہوتے۔ ایک دن ایسا بھی آیا کہ سارے حلقے ایک ہی حلقے میں جمع ہو کر رہ گئے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ کی مہارت حدیث کا اثر یہ ہوا کہ امام محمد علیہ الرحمہ نے موطا امام محمد لکھ دی، جو صرف احادیث کا مجموعہ ہے۔ امام شافعی نے پھر مصر کا سفر کیا، وہاں کے مالکی مسلک کے لوگوں کی فقہ کو بھی حدیث مبارکہ کے رنگ میں رنگ ڈالا۔ وہاں سخت مخالفت جھیلنی پڑی، لوگ بہت ستاتے تھے۔ یہ امام شافعی پہلے شخص ہے جنہیں لوگوں نے تنزیہ طور پر اہل حدیث کے نام سے پکارا اور اس طرح ان کی ہنسی اڑائی جاتی تھی۔ امام صاحب کی جستجو کیا تھی؟ جستجو یہی تھی کہ انہی مسائل کو جنہیں لوگ اپنے اپنے اساتذہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، ضرورت ہے کہ ان کو ان کے اصل ماخذوں کی طرف پیش کر کے پھر ان کی تنقید و تنقیح کی جاتی، اس لیے کہ ان اماموں نے جو کچھ کہا تھا ظاہر ہے اپنے دل سے تو نہیں کہا تھا، مگر رواج یہی ہو گیا تھا کہ تابعین اپنے صحابی اساتذہ کی طرف اور تابعین کے شاگرد تابعین اپنے تابعی اساتذہ کی طرف اقوال کو منسوب کرتے چلے آ رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ
کہ ایسے رجحان کو اگر یوں ہی چھوڑ دیا جاتا جیسے وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا تو کیا تعجب کی بات ہوتی کہ اسلام کے سامنے بھی وہی صورت پیش آ جاتی جس کی طرف قرآن مجید نے ان الفاظ میں اشارہ کیا تھا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، سورۃ التوبہ رکوع نمبر 5۔ ترجمہ: انہوں نے اپنے خدا کو چھوڑ کر اپنے علماء اور مشائخ کو اپنا رب بنا رکھا ہے۔ ہم نے یہ جو شہادتیں دوسری صدی ہجری کے متعلق پیش کی ہیں ان کے پڑھنے والے سمجھ سکتے ہیں۔ اس خطرے کا احساس اگر امام شافعی کو ہوا تو یقیناً ان کی ایمانی بصیرت اور خدا داد فراست سے اسی کی توقع ہو سکتی تھی۔ اگرچہ ہر مسئلے کے متعلق شریعت کے حقیقی ماخذوں سے ثبوت پیش کرنا آسان نہ تھا، لیکن امام شافعی علیہ رحمہ کو تفقہ فی الدین کے مختلف مکاتب خیال کے ذاتی تجربے کا جو موقع ملا تھا اور خدا نے جس قسم کی ذکاوت ان میں پیدا کی تھی اس نے اس مسئلے کو ان کے لیے آسان کر دیا تھا۔ بحوالہ تدوین الفقہ مناظر احسن گیلانی علیہ رحمہ صفحہ نمبر 61۔ ہمارے اس تمہید بھاننے کا مقصد یہی ہے کہ جس طرح امام شافعی علیہ رحمہ کی فکر تھی کہ مروجہ ترتیب فقہ اور اس کے مسائل کو احادیث مبارکہ سے منطبق کر دیا جائے، بالکل یہی فکر مولانا سعد صاحب کو لاحق ہوئی کہ مروجہ دعوت تبلیغ کو سیرت طیبہ سے منطبق کر دیا جائے۔ اب ان خدمات پر لوگوں نے جو حشر امام شافعی کا کیا وہی حشر مولانا سعد صاحب کے ساتھ ہونا تھا اور ہو رہا ہے، اور انجام کار جس طرح امام محمد بن شیبانی علیہ رحمہ نے مروجہ فقہ کو احادیث مبارکہ میں رنگ ڈالا اور انہی کے نقش قدم پر چل کر ہمارے فقہ حنفیہ کے سرتاج امام طحاوی علیہ رحمہ نے بھی اپنی تصانیف کو احادیث مبارکہ پر مرتب فرمائی اور بعد والوں نے اسی سلسلے کو قائم رکھا۔ یہی حال حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کی اس عظیم کوشش و مساعی کا ہونا ہے کہ تا قیامت دعوتی کام 100% سیرت طیبہ پر ہوتا رہے گا۔ جس طرح امام شافعی کو فقہائے امت کی دنیا دعائیں دیتی ہیں، کل کو اسی طرح دعوت و تبلیغ کا جہاں حضرت جی رابع کو دعائیں دیتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ مثل مشہور ہے، جو گھلتا ہے اسی پر کھلتا ہے۔ اس وقت مولانا سعد صاحب دعوتی کام کے مجتہد ہیں، اس میں 1% بھی شک و شبہ نہیں۔ دعوتی کام کو اور حضرت جی رابع کے بیانات کو سیرت طیبہ کی روشنی میں موازنہ کرے تو یہ بات 2 اور 2 4 کی طرح سمجھ میں آ جائیں گی، اور اس عقدے اور اس کے اسرار کو سمجھنا غیر داعیوں کے لیے ناممکن ہے۔ اس لیے اکثر اہل علم حضرت جی رابع کے خلاف اسی طرح سے ہیں جس طرح سے دوسری صدی ہجری کے لوگ امام شافعی علیہ رحمہ کے خلاف تھے، اس لیے کہ 52 سالہ نو عمر شخص کے پیچھے کروڑوں لوگوں کے مجموع کا جمع ہو جانا حاسدین کی راتوں کی نیندوں کو اڑا رکھا ہے۔ مفتی محمد زید صاحب مد ظلہ کی مجلس، مفتی صاحب کی مجلس میں ایک بدقسمت خلے مہار بول رہا تھا، یہ لوگ مجمع کی کثرت پر اتراتے ہیں، مجمع کی اہمیت ہی کیا ہے، وہ تو جاہل عوام ہیں۔ دوسرا کہتا ہے اب مفتی صاحب آپ کچھ لکھیے۔ پھر مفتی زید صاحب خود فرماتے ہیں کہ حیدرآباد کے عامر شیخ صاحب کہتے ہیں کہ میں اب علماء کی عزت کرنے کے بارے میں لکھوں اور یہ بھی لکھوں کہ روس میں علماء کی بے عزتی کی گئی، اس کے نتیجے میں روس والے اسلام سے محروم ہو گئے۔ مفتی زید صاحب کہتے ہیں کہ بھائی کیا اس طرح سے بھی ہوا ہے؟ مجھے تو معلوم نہیں۔ یعنی دارالعلوم اور اس سے منسلک اکثر غیر تبلیغی علماء و مفتیان اکرام حسد کی آگ میں جل رہے ہیں۔ سب کے سب کہتے تو ہیں کہ ہم غیر جانبدار ہیں، مگر سب کے سب جانبدارانہ برتاؤ کرتے ہیں، خفیہ پلاننگ کرتے ہیں، تبلیغی مرکز کو
اور امارت کو برباد کرنے کی اور اسلام دشمن لوگوں کی طرح سے کہتے پھرتے ہیں۔ تبلیغی کام بہت اچھا کام ہے، ہمیں اس سے اختلاف نہیں ہے، مگر تبلیغی مرکز اور اس کی امارت اور اس کا امیر ٹھیک نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سے کہ اسلام بہترین مذہب ہے مگر مسلمان بہت ہی خراب۔ سچ کہو اگرچہ کروا لگے۔ آج کسی صاحب علم نے ہم پر مضمون لکھا، مگر لکھنے والا اللہ سے ڈرنے کے بجائے مخلوق سے ڈر کر اپنا نہ نام لکھا اور نہ نمبر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی تو فرمایا انی انا اللہ، گھبراؤ نہیں، وحی بھیجنے والا میں ہی ہوں، یعنی اللہ۔ اور ہمیں مضمون لکھنے والے نے اپنا نام بھی نہیں بتایا۔ دارالعلوم سے ہم نے کوئی ناروا مطالبہ تو نہیں کیا تھا، مطالبہ صرف 2 باتوں کا کیا تھا۔ نمبر 1، مفتیان کرام شرعیت کی شرعی حیثیت کیا ہے، فتویٰ دے۔ نمبر 2، مولانا صاحب پر لگائے گئے فتوے کے مراجع عطا ہوں، اس کے سوا کچھ بھی مطالبہ نہیں کیا گیا۔ نمبر 3، طالب علم ہونے کی حیثیت سے از راہ لقمہ فتویٰ دینے کے اصول و آداب ہی تو پیش خدمت کیے تھے، اس میں تو کسی کی توہین و حتک نہیں تھی۔ نمبر 4، دارالعلوم سے منسوب جو ہونا تھا، دارالعلوم سے منسوب ہو جانا معصوم عن الخطا ہونے کی دلیل تو نہیں ہو سکتی۔ وہ فوق کل ذی علم علیم کا اعلان ہی ہمارے علمی نقص کو واضح کرتا ہے، تو پھر کس بات کی ناراضگی۔ نمبر 5، دعوتی کام نے بعثت نبوی کے مقصد کو اور اس سے متعلقہ ربع قرآنی آیات، سینکڑوں احادیث کو عملاً زندہ کیا ہے، ورنہ یہ دعوتی مضمون اور اس سے متعلق قرآنی آیات وہ احادیث مبارکہ سے امت مسلمہ عرصے دراز سے انجان چلی آ رہی تھی۔ نبیوں کی دعوت اور قوموں کا سلوک اور آسمانی فیصلے اور اسلوب دعوت کون کس کو بتلاتا اور کون کس کو عمل کر کے دکھلاتا؟ حضرت قاری طیب صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میں قرآن مجید کی ہر آیت سے دعوت کو ثابت کر کے دکھلا سکتا ہوں، نور اللہ مرقدہ۔ ہمارے کرنے کے کام اس وقت اجتماعات سے ہزاروں جماعتیں اللہ کے راستے میں پھر رہی ہیں۔ ہر آنے والی جماعت کا استقبال ہو، اکرام ہو، خوب سیکھنا سکھانا ہو۔ جن لوگوں نے اپنا راستہ علیحدہ کر لیا ہے انہیں تھوڑے دن ان کے حال پر چھوڑ رکھے۔ ملنے جائیں گے تو لڑائی جھگڑا کریں گے، کیس بنے گا، دشواری ہوں گی، عوام پر محنت ہو، آنے والی جماعتوں سے تشکیلیں کروائے، ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، خیر پھیلے گا۔ جو شخص ناراضگی اختیار کیا ہوا ہے اس کی مثال بوسیدہ دیوار کی سی ہے، اسے چھونے سے وہ گر پڑیں گی اور ہم برداشت نہ کر پائیں گے۔ شرعیت والوں کے کسی میسج اور آڈیو کو سننے کی ضرورت نہیں ہے، سب قدیم اور پرانی چیزیں ہیں، کسی کا جواب بھی نہ دے، دعاؤں کو بڑھائیں، ذکر و اذکار و تلاوت قرآن میں انہماک ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔